السلام علیکم ناظرین، اے ٹو زی ورلڈ پہ خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماضی میں انسان کی خوراک کا ذریعہ جنگلی جانور تھے، یعنی انسان ان کو شکار کر کے اپنی خوراک بناتا۔ اس وقت جنگلی جانوروں کو شکار کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس وقت کوئی جدید ویپنز نہیں تھے۔ زیادہ تر شکار تیر، نیزوں اور تلوار سے ہی کیے جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان نے پودوں اور جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کیا تاکہ خوراک بر وقت حاصل کی جا سکے، اور جو خوراک حاصل کرنے کے دوران تگ و دو کی جاتی ہے اور جو مشکلات سہی جاتی ہیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ ان مقاصد کے لیے انہوں نے بہت سے پودوں اور جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا۔ جانوروں کی ڈومیسٹیکیشن کا عمل کب شروع ہوا، اس کے بارے میں مختلف مفروضات ہیں، لیکن تمام لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ سب سے پہلے ڈاگ کو ولف سے ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا۔ یہ ڈومیسٹیکیشن کب ہوئی، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اس کا دورانیہ تقریباً 10,000 سے 15,000 سال پہلے کا ہے۔ ولف کی ڈومیسٹیکیشن کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ولف کی ڈومیسٹیکیشن ایک ملٹی فیز پروسیس تھا۔ ولف کی ڈومیسٹیکیشن کے سلسلے میں دو اہم مفروضات ہیں۔ پہلا مفروضہ، جسے کمنسل سکیونجر ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں، اس نظریے کے مطابق انسان کی سرگرمیوں نے ولف کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ یہاں سرگرمیوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس دور کے انسان ہنٹرز تھے، یعنی جنگلی جانوروں کا شکار کرتے اور انہیں اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے۔ جانوروں کے شکار کے لیے وہ جنگلی علاقوں میں اپنا پڑاؤ ڈالتے، کیمپنگ کرتے، اور جب جانور شکار کرتے تو جو چیزیں بچ جاتی، یعنی جو ریمیننگز ہوتی ہیں گوشت کی صفائی کے بعد، کچھ گوشت اور ہڈیاں، وہ جہاں پہ ڈمپ کرتے۔ ولف کے لیے یہ سرگرمیاں ولف کے لیے ایک آسان خوراک کا ذریعہ بنے، یعنی ولف اس ڈمپ کی ہوئی جگہوں پہ رات کو آ جاتے اور انہیں ایک آسان خوراک ملنا شروع ہوئی۔ یہ پروسیس سالوں تک جاری رہا۔ ولف ان کیمپنگ سائٹس پہ آتے رہے اور سلولی اینڈ گریجولی انسان اور بھیڑیوں کے درمیان ایک انٹریکشن، ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا۔ شروع میں جو ایک ڈر کا ایلیمنٹس ہوتا ہے، کیونکہ ولف جنگلی جانور تھے، جنگلی جانور شائع ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور انسان بھی خونخوار جانوروں سے، کارنیور جانوروں سے ڈرتا ہے، کیونکہ ان کا شکار بن سکتا ہے۔ لیکن یہ وقت کے ساتھ ولف نے انسانوں سے ڈرنا، جب انسانوں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ولف نے بھی انسانوں پہ اٹیک نہیں کیا، تو یہ ڈر کم ہوا۔ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان کی سرگرمی نے جو فوڈ اویلیبل تھی اس کو ولف نے استعمال کیا۔ دوسرے پروسیس میں جو خوف تھا وہ جاتا رہا اور ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، میوچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور انسان نے بھی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ ولف جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو باقی اس دور کے بگ کارنیورز تھے، اگر وہ آتے ہیں تو ولف بارکنگ کرتا ہے اور الرٹ کر دیتا ہے، اور جو ولف کی رکھوالی کی پراپرٹیز ہیں وہ بھی اس میں پائی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، اور ٹائم گزرنے کے ساتھ جو ولف ہیں وہ سیمی ڈومیسٹیکیٹ ہوئے، اور پھر کچھ ولف کو انسان نے اپنے ساتھ کیپٹیوٹی میں رکھ دیا۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور ان کی بریڈنگ سٹارٹ ہوئی کیپٹیوٹی کے اندر، اور پھر عرصے بعد، کئی سالوں بعد جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائپ کی جو ولف تھا وہ کمپلیٹلی ڈومیسٹیکیٹ ہو گیا، جسے ہم ڈاگ کہتے ہیں۔ بیسیکلی ڈاگ ولف کی ہی سب سپیشیز ہے۔ دوسرا مفروضہ جو ہے وہ پیٹ کیپنگ ہائپوتھیسس ہے، یعنی انسانوں نے ولف کے پپس تھے، جو بچے تھے، ان کو جنگل سے اٹھایا اور کیپٹیوٹی کے اندر انہیں ریئر کیا، انہیں پالا اور انہیں ٹیم کیا۔ ٹیم ہونے
کی وجہ سے ولف کے بچے تھے اچھے کمپینین ثابت ہوئے اور انہوں نے رکھوالی ہنٹنگ کے طور پر بھی استعمال کیا، اور ٹائم گزرنے کے ساتھ سلیکٹیو بریڈنگ کی وجہ سے جو مختلف اقسام کی جو بریڈ حاصل ہوئی، اتنی ویرائٹی جو ڈاگس یا پوری دنیا میں آ چکی ہے، وہ اس کا نتیجہ نکلی۔ جو بھی عمل تھا، یہ دو فیمس تھیریز ہیں، ان کے اوپوننٹس بھی ہیں اور ان مخالفت میں بھی کچھ اوپینینز ہیں، لیکن جو بھی پروسیس کیا گیا ہو سکتا ہے کوئی مکسچر ہو ان دونوں تھیریز کا۔ اس طرح سے ڈاگ کی ڈومیسٹیکیشن کی گئی، اور ڈاگ کی ڈومیسٹیکیشن کے بعد باقی اینیملز بھی ڈومیسٹیکیٹ کیے گئے، جس میں بکریاں، بیڑیں، گائے، بھینس وغیرہ ہیں، تقریباً 5000 سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ کی گئیں۔ آج پوری دنیا میں ڈاگ پیٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ ڈاگ ایک اچھا کمپینین ہے انسان کا، سب سے زیادہ رکھے جانے والا پیٹ ہے، وفاداری میں اس کا کوئی متبادل نہیں، اور اس کے سے انسان مختلف مقاصد حاصل کرتا ہے، جس میں ایک رکھوالی کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گریزنگ کے لیے اینیمل کے ساتھ کچھ ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ ٹرین کیے جاتے ہیں، اور وہ ٹرین ڈاگز ہوتے ہیں، اس اینیملز کو اکٹھا رکھتے ہیں اور اسپیسیفک ایریاز میں بھی رکھتے ہیں۔ پروٹیکشنز کے لیے کچھ ایریا کے لیے بھی ڈاگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاگ کو ایون اسپیسیفک ٹائپس آف بریڈز ہیں جو انویسٹیگیشنز کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔